سادات کرام، حجاج کرام، مصلیان مسجد، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مورق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بغیر آب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست را تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش فرمائے پر یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انسان جب ہر چیز سے فارغ ہو جاتا ہے، میری مراد اسکولی لائن سے پڑھنے والے بچے، کالج لائن سے پڑھنے والے بچے، یونیورسٹی سے پڑھنے والے بچے جب اپنے تعلیمی مراحل کو طے کر لیتے ہیں، یا دارالعلوموں میں پڑھنے والے بچے یا جامعات میں پڑھنے والے بچے اپنے علمی مراحل کو طے کرنے کے بعد جب ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، یا تجار حضرات جو لوگ بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اپنی تجارت کی شاہراہ پر جب وہ آتے ہیں، تو یہ تمام لوگ جب اپنی منزل پر آ جاتے ہیں، پیچھے کی منزل طے کرنے کے بعد، علم کے پیاسے اپنی تشنگی علم کو ڈگری حاصل کرنے کے بعد جب سیرابی حاصل کر لیتے ہیں، تجار بزنس مین جب اپنی پگڈنڈی پر آنے کے بعد وہ اپنی شاہراہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہاں سے ایک دوسری منزل شروع ہوتا ہے جس کو نام دیا جاتا ہے مقصد۔ مقصد ایک ڈاکٹر جب ڈاکٹر بنتا ہے، ڈاکٹری پاس کرنے کے بعد جب میدان میں آتا ہے تو اس کا ایک ہوتا ہے مقصد۔ بزنس مین جب بزنس کی شاہراہ پر آتا ہے اور جب دیکھ لیتا ہے کہ میری لائن اب چل رہی ہے
اور ہم کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو وہاں پر آتا ہے ایک مقصد. عالم اپنے علم کی لائن کو کراس کرتا ہوا فلاح و بہبودی کے ساتھ منزل مقصود تک جب پہنچتا ہے اور جب اس کے سر پہ دستار باندھی جاتی ہے، ڈگریاں دی جاتی ہے، تو جب کل کا سورج نکلتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے مقصد، میرا مقصد کیا. ایسی یونیورسٹی، کالج، جامعات، ادارہ کی طرف پڑھنے والے بچے جب اس سے باہر نکلتے ہیں اور جب ڈگریاں حاصل کرتے ہیں تو جب کل صبح ہوتی ہے تو اس کے ذہن میں ایک آ جاتا ہے مقصد، میرا مقصد کیا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اوپر سے تو نہیں آ رہی ہے؟ مقصد، یہ مقصد کیا ہے؟ انسان اپنی پلاننگ لائف لے کر اگر نہ چلے، اپنی زندگی کا دستور العمل طے نہ کرے تو انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا. پیاسا تھا پیاسا رہے گا، بھوکا تھا بھوکا رہے گا، در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا، پسماندگی کی زندگی جیتا تھا جیتا رہے گا، کیونکہ وہ مقصد نہیں حاصل کر سکا ہے، وہ اپنی زندگی کا پلاننگ نہیں کر سکا ہے. جو اپنی زندگی کے پلاننگ بناتے ہیں کہ مجھے یہ اپنی زندگی میں اب یہ کرنا ہے، جب وہ اپنی مقصد فائٹ کرتے ہیں، مقصد ڈیسائیڈ کرتے ہیں، تو پھر وہ اپنے مقصد کی طرف دھیان رکھتے ہیں. دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، پیچھے کیا ہو رہا ہے، اس کو کوئی مطلب نہیں، ہمیں منزل مقصود تک پہنچنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اگر آپ نے زندگی کی کوئی پلاننگ نہیں بنائی تو آپ ویسی زندگی گزاریں گے جیسے جانور گزارتے ہیں. زندگی کے اندر اگر کوئی پلاننگ نہیں ہے تو آپ کا نہ رین بسیرا ہوگا نہ بین بسیرا ہوگا، آپ یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے. مقصد یہ امپورٹنٹ چیز ہے. آپ بزنس کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اپنی دکان ہو جائے، اپنا گھر ہو جائے، اپنے بچوں کی شادیاں ہو جائے، کچھ بیلنس ہو جائے تاکہ زندگی کی نیا کبھی ڈگمگائے تو بیلنس ہم کو سنبھال لے. نہیں سن رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو کچھ بولو نا یار. بیلنس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی وقت کوئی ناگہانی بلا آ جائے تو وہ ہمارا ڈپوزٹ بیلنس جو ہے ایسے وقت میں کام میں آئے تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے. بچیاں پیدا ہوئی گھر میں، 0 ڈے، آج ہی کا آج پیدا ہوا ہے تو 0 ڈے سے لے کر 18 تک، 18 سال تک، ہمیں 18 سال یا 19 سال میں اس کی شادی کرنی ہے تو ابھی سے کچھ پیسے سائٹ کرنا شروع کر دیں گے، بھلے وہ 50 روپے ہے، 100 روپے ہے، 200 روپے سائٹ کرنا شروع کریں گے اور اس کی طرف دیکھیں گے نہیں، کیونکہ یہ امانت ہے اور اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ بیٹی کی شادی کرنی. اگر نہیں کوئی مقصد بنایا جو جیسے 0 ڈے ویسے 18 سال کی عمر ہوگی، آپ ادھر ادھر منہ مارو گے، اس سے پیچا اس سے قرضہ، اس سے لون اس سے لون، ادھر بھک مانگ رہی ادھر بھک مانگ رہی، یہی کرو گے کیونکہ آپ نے پلاننگ لائف نہیں بنائی ہے. جب تک انسان پلاننگ لائف نہ بناوے، اپنی زندگی کا دستور العمل نہ بناوے، اس وقت تک انسان کامیاب نہیں. اسی طریقے سے ایک ڈاکٹر جب ڈاکٹر سے فارغ ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ اپنی کلینک کھولیں، ایسے سماج میں کھولیں جہاں سے ہمیں کسٹمر ملے، اور تھوڑی تھوڑی پونجی وہ سائٹ کرتا ہوا جاتا ہے تاکہ اپنا ہو جائے، اپنی ہاسپٹل ہو جائے. اس زمانے میں آپ 2 ہی چیز زیادہ دیکھتے ہوں گے، یا تو اسکول یا ہاسپٹل. اس زمانے میں آپ 2 چیز زیادہ دیکھتے ہوں گے، یا اسکول یا ہاسپٹل، کیونکہ اس میں کمانی بڑی اچھی ہے. اب نظر دوڑا کے دیکھیے،
تو ایک مقصد، ایسی ایک عالم کا مقصد ہوتا ہے جب اس کے سر پہ دستار باندھی جاتی ہے اور ڈگری دی جاتی ہے، جب کل کا صبح سورج نکلتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پر جاؤں جہاں اللہ اور اس کے پیارے رسول کی باتیں لوگوں تک پہنچاؤں۔ ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ اپنے مقصد کے دائرے کے اگر باہر نکلے تو وہ پھر گمراہ ہو جائے گا، شیطان اس کو چک لے گا۔ اور اگر وہ اپنے مقصد کے سینٹر پوائنٹ پر نظر رکھتا ہے اور پھر وہ آگے بڑھتا ہے تو اس کے قدم کو اللہ مدد دیتا ہے، اس کی زبان میں تاثیر عطا فرماتا ہے، اس کے دل کو اللہ روشن فرماتا ہے۔ تو مقصد بھری زندگی، جزاک اللہ، مقصد بھری زندگی۔ اب میں سب سے ہٹ چھٹ کے کٹ کے میں آپ کو کہوں، آپ یہاں پہ بیٹھے ہو، بہت سارے طبقہ نوجوان ہیں ہمارے یہاں، آپ بھی ایک مقصد بنائیں۔ بغیر مقصد کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ روز رایا کھایا، روز لایا کھایا، روز لایا کھایا، تو کڑیوں والی زندگی مت گزارو، گڑیوں والی زندگی گزارو۔ یہ تو کڑیے لوگ ہیں جو صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے ہیں، 500 روپے ملتا ہے، 200 روپے کا آٹا لایا، چاول لایا، یہ لایا، وہ لایا، مرغ لایا، مٹن لایا، شام تک ختم، پھر صبح میں کمائیں گے، پھر شام تک ختم۔ نہیں، بیلنس بھی لے کر چلو، بیلنس بھی لے کر چلو، اور کیسی بھی مصیبت آئے کوشش کرو کہ بیلنس کو ہم ہاتھ نہ لگائیں۔ ایک مقصد، شب معراج کا بھی ایک مقصد ہے، معراج کا بھی ایک مقصد ہے۔ آدم علیہ السلام آئے، ان کا زمانہ گیا، شیش علیہ السلام آئے، ان کا زمانہ گیا، ادریس علیہ السلام آئے، ان کا زمانہ گیا، نوح علیہ السلام آئے، ان کا زمانہ گیا، عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کا زمانہ گیا، موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کا زمانہ گیا۔ اتنے سارے نبی آئے، 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ ایک ہی نبی سے کام بن سکتا تھا، اتنے سارے نبی کی ضرورت کیا؟ لیکن ایک مقصد ہے، بولو، ایک مقصد ہے۔ 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، ایک خانہ باقی ہے، جب تک یہ نہیں آئیں گے اللہ کا مقصد پوشیدہ رہے گا، اللہ کا مقصد، اللہ کا ارادہ پوشیدہ رہے گا۔ اور جب آخری نبی کو مکہ شریف میں اتار دیا گیا تو اللہ کا ارادہ پورا ہو گیا، اللہ کا ارادہ پورا ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا اس مقصد کیا ہے؟ آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو مکہ شریف میں اتارنا، پھر 53 سال تک مکہ شریف کی سنگلاخ وادیوں کے اندر قیام پذیر رہنا، اور معراج شریف کے بعد ہجرت کا حکم فرما کر مدینہ شریف کے اندر نزول رحمت فرمانا، مقصد کیا ہے؟ اب اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء اکرام آئے سب نے یہی کہا، قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا، اے لوگو اللہ کے سوا کسی کی پوجا، کسی کی پرستش، کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، ایک خدا کے بن کے رہ جاؤ، ساری خدائی تیری ہو جائے گی، تم ایک خدا کے ہو جاؤ۔ سب نے کہا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ آدم نے کہا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ شیش نے کہا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ ادریس نے کہا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ ابراہیم نے کہا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ اسماعیل نے کہا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ موسیٰ نے کہا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ عیسیٰ نے کہا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ نوح نے کہا ہے، دیکھا نہیں۔ اب دیکھنے والی آنکھ آمنہ کا لال آ گیا ہے، جسے اپنا اللہ دیدار عطا فرمائے گا، وہ آنکھیں آ گئی ہے۔ تمام لوگوں نے کہا ہے، بن دیکھے کہا ہے۔ اب محبوب تم آ جاؤ،
تاکہ سارے کے نبوت پر سند بن جائے، سارے کی رسالت پر سند بن جائے، سارے کے پیغام پر سند بن جائے۔ محبوب تم آ جاؤ تاکہ لا الہ الا اللہ کی دعوت محمد رسول اللہ کے ساتھ پوری ہو جائے۔ آپ نے دیکھا مقصد شب معراج ہے، 27ویں رجب کی رات ہے۔ پیارے محبوب روزانہ جگتے تھے، آج کیا بات ہے؟ محبوب سو رہے ہیں۔ حضرت ام ہانی کا گھر ہے، کعبہ شریف کے 4 کونے ہیں، ایک کونے کا نام ہے رکن اسود، ایک کونے کا نام ہے رکن شامی، ایک کونے کا نام ہے رکن عراقی، اور ایک کونے کا نام ہے رکن یمانی۔ ادھر یہ کونا جو ہے ادھر حجر اسود ہے، اور ادھر والا کونا جو ہے رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی کے ٹھیک سائیڈ میں آپ چلے جائیں سیدھے سیدھے، وہیں پہ گھر تھا حضرت ام ہانی کا، جو آج گیٹ نمبر 94 کہلاتا ہے۔ پیارے آقا سو رہے ہیں، حکمہ جبریل، میکائیل، اسرافیل، 70 ہزار کا فرشتوں کا جھنڈ لے کر، قافلہ لے کر مکے میں اتر جاؤ، اور میرے محبوب کو شان و عظمت کے ساتھ میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ آئے، محبوب سو رہے ہیں۔ عرض کی مولا تیرا یار سو رہا ہے، تیرا محبوب سو رہا ہے، اے میرے مولا جگاؤں تو جگاؤں کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، جبریل یہ کافری ہونٹ آج ہی کی رات کے لیے تو تجھے دیا ہے، یہ کافری ہونٹ میرے محبوب کے قدموں پہ لگا، جیسے تلوے پر لگے گا میرے محبوب کا جلوہ ہو جائے گا۔ جیسے تلوے پر لگا، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ہے جبریل؟ کہا اللہ بلا رہا ہے۔ لوگوں نے تمنا کی ہے، ان کی تمنا پر نہ آئی، لیکن محبوب آپ کیسے خوش نصیب ہو کہ خدا خود ملنے کے لیے آپ کو بلا رہا ہے۔ اب مقصد دنیا اور مقصد تخلیق دنیا اپنی دہلیز پر آ رہا ہے۔ محبوب اٹھے، وضو فرمایا، چلے۔ کہاں چلنا ہے؟ کہ بیت المقدس چلنا ہے، یروشلم۔ چلے، راستے میں دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، کہ جبریل ٹھہر جاؤ، ذرا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس 2 رکعت نفل نماز پڑھ لو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق سے نیچے اترے، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار شریف کے پاس۔ قیامت تک کے سنیوں کو ایک دلیل مل گیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدعتی ہے، قبر پجوا ہے، ان بیوقوف خناس کو یہ پتہ نہیں کہ جتنے بھی اولیاء کرام کے مزار ہے، مزار الگ ہے، مسجد الگ ہے۔ جب دل کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے تو مزار پہ جاتے ہیں، اور جب پیشانی کی پیاس کو بجھانا پڑتا ہے تو ہم مسجد میں آتے ہیں۔ ہمارے ہاں دونوں انتظام ہے، تو ڈگڈگیا بجا جیسے بجانا ہے۔ میرے نبی نے 2 رکعت نفل نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے پاس پڑھی۔ میرے آقا فرماتے کہ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ نگاہ مصطفیٰ دیکھو، جو زمین کے اوپر بھیتر کی خبر رکھتا ہے، جو بھیتر جا چکا ہے کہ آپ نے امت۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں زندگی سے موت زیادہ پیاری ہے، کیونکہ میرے نبی زمین کے بھیتر ہیں، ہم بھیتر میں جائیں گے، روشنی مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ ہمیں ملتا رہے گا۔ اکبر بادشاہ نے کہا، بربل نے پوچھا حضور کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا دیکھو نا اے بربل، دیکھو
ایک ہوا کا جھونکا آیا، چراغ کو بجھا دیا، اندھیرا ہوا، اندھیری کی وجہ سے گھٹن محسوس ہوئی، میں باہر آ گیا۔ اب میں اس فکر میں ہوں کہ 1 منٹ کے اندھیرے کو میں نے برداشت نہیں کر پایا، قبر میں برسوں سونا پڑے گا، میدان محشر تک سونا پڑے گا، وہ اندھیری کا کیا عالم ہوگا؟ بربل نے کہا کہ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے نبی دنیا میں کب تک تشریف رکھے؟ کہا 63 سال۔ کہا 63 سال جب اوپر آئے تو پوری دنیا اسلام سے روشن ہو گئی۔ زور سے زور سے زور سے، جیسے سنی بولتے ویسے بولو، سنی بولتے یا رسول اللہ، زور سے بولو اور زور سے بولو یا رسول اللہ۔ بربل نے کہا حضور جب آپ کے نبی 63 سال زمین کے اوپر رہے، پوری دنیا جگمگا گئی، اب تو برسوں سے زمین کے بھیتر ہے، زمین کا کون سا کونا اندھیرا ہوگا؟ جمال مصطفیٰ سے ہر کونا روشن ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا اوپر رہ کے بھیتر کی بات جانتے، آئے بیت المقدس، بیت المقدس تشریف لائے تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی موجود۔ مصلی امامت کا خالی ہے، سب باندھ کے کھڑے ہیں۔ آدم سوچ رہے مجھے حکم ہوگا، ابراہیم سوچ رہے مجھے حکم ہوگا، موسیٰ سوچ رہے مجھے حکم ہوگا، عیسیٰ سوچ رہے مجھے حکم ہوگا، نوح سوچ رہے مجھے حکم ہوگا۔ حضرت جبریل نے دست نبوت پکڑا اور لائے مصلی پر کھڑا کر دیا، کہا یا رسول اللہ آج تمام نبیوں کے اور تمام رسولوں کے امام ہونے کا شرف صرف آمنہ کے لال کو ملا ہے، آپ کے رہتے ہوئے کوئی مصلی امامت پہ نہیں جا سکتا۔ آج معراج کی رات میں میرے آقا تمام نبیوں اور تمام رسولوں کو امام بنائے گئے۔ یہ وہ معراج کی رات ہے۔ وقت پورا ہو گیا، بات پوری نہیں ہوئی، انشاءاللہ پھر کبھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔